بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد ووالدیہ وآلہ وسلم۔ حنیف قریشی 26 دسمبر کی ضلالت کو دھونے کے لیے بڑے پر تولتا ہے، کبھی غائب ہو جاتا ہے، پھر بہانے کر کے پھر آتا ہے کہ یہ مجبوری تھی وہ مجبوری تھی۔ آج یہ جتنا مرضی زور لگا لے، 26 دسمبر کی جو کالک اس کے منہ پر لگ چکی ہے وہ دھلنے والی نہیں۔ اس نے بزدلی کی انتہا کرتے ہوئے راہ فرار کو اختیار کیا اور طرح طرح کا عذر پیش کر کے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے۔ تازہ کلپ میں اس نے پھر وہی سابقہ باتوں کو دہرایا کہ جن کے ہم کئی مرتبہ جوابات دے چکے ہیں، لیکن ہر دفعہ جھوٹ بول کر ایک نئے نئے طریقے سے سامنے آنا۔ حیرانگی ہوتی ہے کہ کوئی کتنا بھی بدعقیدہ ہو، لیکن اخلاقیات اور دیانت کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں کہ ان کو مد نظر رکھ کر بندہ بات کرے۔ بار بار ایک بات کو دہرا دیتا ہے کہ جناب میں نے چیلنج کیا اور جلالی صاحب کی طرف سے عذر پیش کیا گیا کہ وہ تو ہاسپٹل میں ہیں، وہ بات نہیں کر سکتے۔ استغفر اللہ العظیم، اتنا بڑا جھوٹ اور اتنا مطمئن ہو کر یہ بندہ بولتا ہے کہ جھوٹ بھی شرما جاتا ہے۔ حقیقت ساری دنیا جانتی ہے کہ چیلنج ہم نے دیا، میں نے اسے چیلنج دیا اور یہ کسی طور پر بھی سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ بالآخر جب بہت زیادہ اس کی ضلالت ہوئی، پھر اس نے بہانہ بنایا کہ میں کروں گا تو صرف امام جلالی زیدہ شرفہ سے ہی کروں گا۔ حالانکہ میرے چیلنج کا جواب دیا تو پھر مجھ سے بات کرے، امام جلالی سے بات کرنی تھی۔ آج جو کہتا ہے کہ جناب وہ 3 سال پہلے جو لہراتے تھے اس کو میں نے آج قبول کیا، یہ سمجھ لیں۔ تو بھائی وہ 3 سال پہلے جب چیلنج دیے جا رہے تھے تم کہاں مرے تھے؟ اس وقت آنا تھا نا میدان میں۔ اب جب پورے جہان کی طرف سے جوتیاں پڑی، جس کو تم کہتے میری میم بنائی گئی، پھر تمہیں ہوش آیا اور وہ بھی بہانہ بنا کر، اور اتنا بڑا جھوٹ کہ یہ کہہ دیا کہ جناب ان کی طرف سے عذر پیش کیا گیا کہ وہ ہاسپٹل میں ہیں تو باہر آئیں گے تو جواب دیں گے۔ استغفر اللہ العظیم، چیلنج میرے ساتھ تھا۔ 26 دسمبر کو میں یہ لائحہ عمل دے رہا تھا، میرا کلپ چلا کر دکھائے کہ میں نے کب کہا کہ جلالی صاحب ہاسپٹل سے باہر آئیں گے تو تمہاری بات کا جواب دیں گے۔ 26 دسمبر کی شام جب میں پروگرام کر رہا تھا جال حق کانفرنس، جس کے آخر میں نے اعلامیہ پیش کیا، اس رات بھی قبلہ جلالی صاحب ہاسپٹل میں ہی تھے، اور اس وقت ہم نے لائحہ عمل دیا تھا اور یہی دیا تھا کہ حنیف قریشی تیری تو اپنی ساری زندگی صحابہ کرام کی گستاخی میں گزری ہے، گستاخوں کی حمایت میں گزری ہے، گستاخوں کو اہل سنت کے دائرے میں کھینچ تان کر لانے میں گزری ہے۔ یہ ایک ایک جملہ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اور ان سے تمہاری کوئی توبہ کوئی رجوع نہیں ہے۔ میں ثابت کروں گا اس بات کو آج ہی۔ تو جس کی اپنی زندگی گستاخی میں گزری ہو، وہ گستاخی ایک من گھڑت روافض کے اصولوں کے مطابق وہ اس کا جواب لینے کے لیے آنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے سنی ہونے کا سرٹیفکیٹ تو پیش کرنا ہوگا۔ حنیف قریشی، میں نے اس وقت کہا تھا کہ جناب آؤ میرے ساتھ بیٹھ کر اپنے آپ کو سنی ہی ثابت کر دو، تمہارا امام جلالی زیدہ شرفہ سے مناظرہ کروانا یہ فقیر کے ذمے ہے۔ آج تک تمہاری طرف سے اس بات کا جواب نہیں آیا، تم بھاگتے پھرتے ہو کہ میں نے اپنے آپ کو سنی نہیں ثابت کرنا۔ ظاہر بات ہے فرار تو اسی بات سے ہے۔ اور پھر مجھے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ یہ ہم سے کلپ کھیلیں۔ حنیف قریشی، تیرے ساتھ کلپ کھیلنے کا تو مجھے کوئی ذوق نہیں ہے، میں نے تو تمہیں میدان میں آنے کا کہا تھا۔ بھئی آج تم خود کلپوں پر آ کر کہتے ہو یہ ہماری خواہش ہے۔ اصولی طور پر مناظرے کے لیے دعوت میں نے دی اور میری کوئی خواہش نہیں تھی کلپ کھیلنا۔ میں نے کہا تھا آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرو پھر پتہ چلے۔ اور دوسری طرف وہ جو حسن اللہ یاری رافضی ہے، اس کا تو کام ہی کلپ کھیلنا ہے۔ اس نے تمہیں مناظرے کا چیلنج دیا انہی دنوں میں
جن دنوں میں تم میرے ساتھ شروع ہو گئے کلپ کھیلنا، ان دنوں اس نے بھرپور تمہیں چیلنج دیا، چونکہ وہ تو کھیلتے کلپ ہے، اس کے بعد تو اس کے آگے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو اس کے جوابات کلپوں کی صورت میں دینے کی بجائے وہاں سے راہ فرار اختیار کی، اور ہم جو تمہیں مناظرے میں بٹھانے کے لیے پورے جہان میں تمہیں رسوا کر رہے تھے، ہم سے بھاگ کر تم خود کلپوں پر آ گئے۔ میں آن دی ریکارڈ کہتا ہوں کہ میں کوئی تمنا نہیں کرتا کلپ کھیلنے کی، آمنے سامنے بیٹھو میرے، کلپوں میں بھی تو میں ہی کھیل رہا ہوں نا، میں ہی تمہارا جواب دے رہا ہوں۔ تم نے یہی کہا کہ جلالی صاحب کے متعلقین کی خواہش ہے، بھئی میری کوئی خواہش نہیں، میری خواہش پوری کرو، میرے سامنے بیٹھو نا اپنی رافضیت کا جواب دینے کے لیے۔ آگے تم نے مسئلہ خطا بھی مجھ سے چھیڑنا ہے، جو مسئلہ چھیڑنا ہے، آج جتنے تمہارے مسائل ہیں، جس مسئلے کو لے کر بیٹھنا چاہتے ہو بیٹھو، سب سے پہلے اس بات کو رد کرو، اپنا بیان واپس لو کہ ہماری خواہش ہے، ہماری کوئی خواہش نہیں۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ میدان میں آمنے سامنے بیٹھو۔ ہاں، تمہیں راہ فرار اختیار کرنے کے لیے صرف ایک ہی صورت ملی کہ میں بس کلپوں کی صورت میں شور مچاتا رہوں، پروپیگنڈا کرتا رہوں، اس طرح شاید میری عزت بچ جائے، لیکن عزت بچتی نظر نہیں آتی اس طرح بھی۔ اصل بات یہ ہے کہ حنیف قریشی کے سامنے ہم نے جب مسئلہ خطا کے لحاظ سے بزرگان دین کی کتب، ان کا لٹریچر رکھا، اصولی طور پر ان پر لازم تھا کہ چونکہ یہ اپنے نظریے کے مطابق جو رافضی سے لیا ہوا ہے، خطا اجتہادی کو گستاخی اور بے ادبی قرار دے چکے ہیں، تو لہذا کوئی بھی مقدس ہستی ہو اس کی طرف اگر منسوب کی جاتی ہے تو ان کو اپنا فتویٰ صادر کرنا چاہیے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہم نے ان کے اوپر لازم کیا تھا کہ جناب آپ فتویٰ صادر کریں۔ آج تک اس بات کے ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ حنیف قریشی بار بار ایک بات کو دہرا دیتا ہے، حضور تاجدار گولڑا علیہ رحمہ کی کتب کے حوالے سے جو انبیاء کرام اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے بارے میں کلام موجود ہے، حنیف قریشی بار بار کہہ دیتا ہے یہ مجروح ہے، یہ مطرود ہے، قابل تنقید ہے، قابل تنقید ہے۔ قصہ مختصر، آج کھلے لفظوں میں میں حنیف قریشی کو یہ چیلنج دیتا ہوں کہ حنیف قریشی اگر تھوڑی دیر کے لیے میں تیری بات کو مان لیتا ہوں کہ جناب بزرگوں کے یہ اقوال مجروح و مطرود ہیں، یہ حنیف قریشی نے بار بار اس کا ذکر کیا، تو میں تمہیں کھلا چیلنج دیتا ہوں کہ تم نے یہ تو ثابت کر دیا تاجدار گولڑا علیہ رحمہ نے قادیانی کو جو جوابات دیے وہ جوابات مطرود ہیں، وہ غلط جوابات تھے، تو حنیف قریشی صحیح جواب دے کر دکھاؤ، تیری حقیقت بھی دنیا کو پتہ چل جائے گی۔ جس دن تو صحیح جواب دے گا میں تیری ساری باتوں کو تسلیم کر لوں گا، بات ختم، ہم اپنی شکست تسلیم کر لیں گے۔ جن اقوال کو تاجدار گولڑا علیہ رحمہ نے جو جوابات دیے، حنیف قریشی کا دعویٰ ہے کہ جوابات غلط تھے، حنیف قریشی صحیح جواب دے دے، بات ختم ہو جائے گی۔ ایک قرض ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، 100 دن کا وقت دیتا ہوں، ظاہر بیچارے کو پتہ نہیں کتنا عرصہ لگنا ہے، 100 دن کا وقت ہے کہ تاجدار گولڑا کے جوابات کو جو غلط ثابت کر دیا، صحیح جواب دے کر قادیانیت کی عمارت گرا کر دکھانا۔ اب آتے ہیں اس موضوع کی طرف جس کو حنیف قریشی نے بڑا اچھالا، اور یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے الکوثر الجاری الی ریاض احادیث البخاری۔ اس کی ایک عبارت کو پیش کیا تھا امام جلالی زیدہ شرفہ نے کہ صاحب کوثر الجاری نے جس وقت روافض کا رد کیا اور ایک اعتراض کا جواب دیا کہ اگر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ فدق سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتے تو ہوتا کیا؟ یہ ایک رافضیوں کا اعتراض تھا کہ دیتے تو ہوتا کیا؟ اس کا جواب دیا علامہ شمس قرآنی علیہ رحمہ نے، کہا ہونا بڑا کچھ تھا، نہ دینا بہت ضروری تھا۔ 2 باتیں انہوں نے کی۔ پہلی بات کو حنیف قریشی بالکل بیان نہیں کرتا۔ پہلی بات یہ کہ مخالفت امر رسول اللہ وابطال صدقتہ،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت ہو جانی تھی، اور جس چیز کو خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ قرار دے چکے ہوں ان صدقات کو باطل کرنا لازم آنا تھا۔ اس پر پھر اگلی فرع کو بٹھایا، انہ کان ما یعطی لفاطمہ مالا حراما بلا خلاف، کہ چونکہ صدقات باطل ہو جانے تھے، صدقات کو باطل کر کے اگر سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیتے تو مال حرام ہوتا۔ یہ ہے ہمارا موقف۔ اس کو علامہ شمس قرآنی علیہ الرحمہ نے بیان کیا۔ اب یہ بات تو بالکل سیدھی ہے، یہ جو حنیف قریشی حدیث شریف لے آیا کہ جناب وہ تو کھاتے رہے اسی مال سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ مال حرام تھا، استغفر اللہ العظیم۔ کچھ شعور، کچھ عقل، کچھ دیانت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی اگر دیتے تو ہوتا کیا؟ اگر شخص واحد کی ملکیت میں وقف کا مال چلا جاتا تو پھر مال حرام ہونا تھا، لیکن جب کہ گیا ہی نہیں تو پھر مال حرام کیسا؟ میرا قلب تو چلا دیا۔ وہ بات ٹھیک کہ وراثت سے بڑھ کر مال طیب حلال نہیں ہوتا، لیکن یہ کس پیرائے میں تم نے چلایا میرا قلب؟ کیا ہم وراثت مانتے ہیں؟ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ وراثت تھی نہیں، وہ تو صدقات بن چکے تھے۔ تو مسئلہ تو یہ تھا اگر دیتے تو ہوتا۔ یعنی سادہ سی مثال میں میں یہ بات سمجھاتا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، یہ قلم میرا ذاتی ہے، اس سے میں جو مرضی لکھوں، لیکن اگر اسی قلم کو میں یہاں رکھ دیتا ہوں کہ یہ مدرسے کے لیے وقف ہے، اب اس قلم سے میں ذاتی نفع اٹھانے کے لیے لکھوں گا تو میرے لیے مال وقف میں تصرف ہوگا اور یہ حرام ہوتا ہے۔ وہ بات تو یہ ہو رہی تھی حنیف قریشی کہ وہ اموال وقف بن چکے تھے، اب ان کو ایک شخص واحد ذاتی ملکیت میں دینا یہ جائز نہیں تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اگر دیتے تو مال حرام ہوتا۔ یہ قیاس استثنائی کی صورت تھی۔ کاش تمہیں یہ اصول پتا ہو، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین لو کان ابراہیم حیا لکان نبیا۔ یہ وہ صورتیں ہیں، اب یہ میں سمجھانے بیٹھوں تو کتنی دیر لگ جائے گی اس کو یہ سمجھاتے ہوئے۔ رفع تالی سے نتیجہ رفع مقدم، اگر دیتے تو مال حرام ہوتا، لیکن مال حرام ہوا ہی نہیں، ہونے ہی نہ دیا، اسی وجہ سے یہ باغ فدق ملکیت میں بھی نہ دیا۔ باقی جس طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان اقدس سے اموال اہل بیت کو پیش کیے جاتے تھے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرتے رہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو یہ ہے اصل شمس قرآنی علیہ الرحمہ کا موقف جو بڑا واضح ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ حنیف قریشی کی کھوپڑی شریف میں یہ بات آئے گی۔ اب میں اسے اپنے ہی اس کے گرو عرفان شاہ کی بات کو بھی دکھا دیتا ہوں۔ جب کبھی سنیوں کی بولی بولتا تھا تو وہ کیا کہا کرتا تھا۔ یہ قاری طیب نقشبندی صاحب وہ تقریر فرما رہے ہیں اور پیچھے عرفان شاہ لقمہ دے کر کیا کہہ رہا ہے، حنیف قریشی اچھی طرح سن لے۔ اس میں صرف پہلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم کے تحت یہ ترجمہ صرف سنا دیں کہ جاگیر اس کو بنانا قرآن پاک کے حکم کے مطابق حرام ہے، حکم کے مطابق حرام ہے، حکم کے مطابق حرام ہے۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے ہم تقسیم کیوں کرا رہے ہیں تاکہ دولت چند ہاتھوں میں مرتکز نہ ہو، یہ یتیموں کے پاس جائے، مسکینوں کے پاس جائے، یہ جاگیر کسی ایک نہ ہو۔ یہ اسی آیت کریمہ میں اللہ کے آخری لفظ ہے کہ لا یک۔ تو جناب یہ ہے عرفان شاہ جو قرآن کی آیت سے ثابت کر رہا ہے کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، اس کا معنی مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جاگیر اس کو بنانا قرآن پاک کے حکم کے مطابق بھی حرام ہے۔ یہ عرفان شاہ خود اس کو حرام بولتا تھا کہ اگر شخص واحد کی ملکیت میں چلا جاتا یہ مال باغ فدق تو یہ حرام ہو جانا تھا۔ یہی بات شمس قرآنی نے کی، یہی بات امام جلالی رضی شرفہ نے کی۔ تیرے اس طریقے فراڈ کو میں نے ساقی بالکل سمجھ سکا، جو یہاں پیو تو حلال ہے، جو وہاں پیو تو حرام ہے۔ یہ حرام جرم ہے تو پھر
इरफान शाह का जुर्म था कि नहीं था, यह हनीफ कुरैशी तुम्हें फैसला करना है। तुम्हें इस बात पर अपना मौकिफ लाजमी पेश करना होगा। कहां तक भागोगे? इरफान शाह को क्लियर करके दिखाओ। यह वो जमाना था कि जब इरफान शाह हक बयान किया करता था। इसी से मसला हल होता है कि अकवाले शाजा और अकवाले मकबूला होते क्या हैं, किसी कौल का मजरू होना होता क्या है। जालिम आज कहता है कि शम्स कुरानी की बात जो है वो कौले मजरू है, वो कौले मतरूद है, उसको नहीं लिया जाएगा। ये कैसे पता चलेगा कि कौले मतरूद है, कौले शाज है? जिसको तुम्हारी तबीयत कबूल ना करे वो कौले शाज हो जाता है। कौले शाज होने की अलामत क्या है? काश कि तू मेरे सामने बैठे, तुझे आला हजरत के असूलों के मुताबिक जो मुनीरुल आइन में इमाम अहले सुन्नत ने असूल बयान किए कि शाज की पहचान कैसे होती है, कवायद मालूमा के खिलाफ कोई चीज आए तो वो शाज होती है। तेरी जाने बला कि कवायद मालूमा क्या होते हैं और उनसे शाज की शनाख्त कैसे होती है। तुम तो करोगे वही जी जो करे तुम्हारा, तुम्हें क्या पता कि शाज की पहचान कैसे है। तुम कहते हो ये हदीस की शरह में शाज लिख दिया, इरफान शाह ने तो कुरान से साबित कर दिया। वही बात जो हदीस की शरह में है, कवायद मालूमा के खिलाफ हो तो शाज होती है। जो कुरान की नस के मुताबिक हो, जिसको साबिका इरफान शाह अहले सुन्नत का मुनादिर जब था किसी जमाने में, वो कुरान की नस से साबित करता था, आज वो शाज हो गया। वैसे भी मसला हमने क्लियर कर दिया कि ये तो था ही नहीं कि माले हराम कहा गया। हां, ये बयान किया गया कि अगर सदकात बातिल होते तो ये मसला बन जाना था। अब हनीफ कुरैशी का इम्तिहान है कि अपनी बात पर वो कहां तक पूरा उतरता है कि यहां भी दामन चुरा कर भाग जाएगा। वैसे इजहार तो बड़ा किया कि हम जवाब देंगे और डंके की चोट पर देंगे। कि इन्होंने वीडियो बयानात के जरिए से ये तासुर देने की कोशिश की है कि इनका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हम जवाब देंगे और डंके की चोट पे देंगे और दुनिया देखेगी। अब पता लगता है कि इरफान शाह की बात को रद्द करता है या फिर आंखें चुरा कर भाग जाता है और अपना ये बयान वापस लेगा कि हम डंके की चोट पर जवाब देंगे। ये और डंके की चोट लग पता जाएगा बेटा जब तू इरफान शाह की बात का जवाब देगा। या तो उसको गुस्ताख साबित कर या उससे रुजू ले। वो इकरार करे कि पहले मैं सुन्नियों का मौके बयान करता रहा, आज मैं रुजू करके रवाफिज का मौके बयान करता हूं, बात खत्म हो जाएगी। इरफान शाह की तरफ पहले रुक करे, फिर हमारे इमाम जलाली अजीज अशरफुर की तरफ आए। बाकी हनीफ कुरैशी इस बात पर मैं उसको दाद जरूर दूंगा। मुझे पहले भी कहते थे ये चालाक और मक्कार बड़ा है, वाकईतन चालाकी इसकी साबित हो गई। यहूदियों की तरह इसे भी चालाकी होशियारी तो बहुत आती है। मैंने इसके सामने अपने आखिरी क्लिप में ये इश्तिहार छोड़ा था कि जनाब आप सामना करने के लिए तो तैयार नहीं होते, अब क्लिपों के मैदान में खुद आ चुके हैं, हर बात का जवाब देते हैं। तो आले सुन्नत की सफों में रिफ्स को दाखिल करने के लिए सबसे पहले महमूद शाह हजारवी ने 50 साल पहले यह इश्तिहार शाया करके उम्मत को गुमराह करने की कोशिश की थी और सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ एक भरपूर कैंपेन चलाई थी। मैंने कहा था कि इस पर अपना मौक़िफ़ पेश करो और बताओ कि इश्तिहार सही था या गलत था। आज जितना भी रिफ्स है इस सब की बुनियाद ये इश्तिहार है और इश्तिहार को शाया करने वाला रियाज शाह, अब्दुल कादिर शाह और मौजूदा इरफान शाह का वो शेख है। ये तीनों उसके खुलफा हैं। इरफान शाह ने किसी जमाने में उसको जहन्नमी साबित किया था 99 के मुनाज़रा मैनचेस्टर में, और आज उसके दरबार पर जाकर खिलाफत भी ले आया। ईमान का जब सौदा हुआ हमने देखा है कि दौलत के हसी शानों पर लोग आराम से गैरत को सुला देते हैं। इरफान शाह ने तो सुला दिया अपनी गैरत को। हमने ये सवाल छोड़ा था कि हनीफ कुरैशी जवाब दे। हनीफ कुरैशी की चालाकी देखें, बजाय इसके कि वो जवाब देता, वो चंद अकवाले मजरूहा, अकवाले शाजा सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जो चंद कुतुब में मौजूद हैं वो उठा उठा कर दिखाने की तरफ आ गया और रंग ये दिया
کہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بھی جو کچھ موجود ہے وہ بھی سب مجروح ہے، تو لہذا مجروح تو یہ بھی ہے، لہذا جس طرح یہ اقوال نہیں قبول کرتے سنی لوگ، لہذا وہ ہم نہیں قبول کریں گے۔ یہ رنگ دینے کی تو اس نے بڑی کوشش کی، لیکن اصل واردات اس کے پیچھے یہی ہے کہ یہ اس محمود شاہ ہزاروی کے اشتہار کو سچ ثابت کرنے کے لیے میدان میں آیا ہے۔ آج تیرے اندر کا بغض جو ہے وہ باہر آ گیا، تیرے اندر جو بغض صحابہ چھپا ہوا ہے اس کا تم نے کھلے بندے اظہار کر دیا کہ میرے پاس 70 کتابیں ہیں جن میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ایسے ایسے اقوال موجود ہیں۔ حنیف قریشی تو 70 لا، میں تجھے 700 کتابیں دکھا دوں گا۔ اب تو بات کرے گا کہ ان شخصیات پر فتویٰ کیوں نہیں؟ کتنے علماء ہیں جنہوں نے ان اقوال کو رد کیا؟ جوہر کے لفظ پر حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے جتنا کلام کیا تیری نظر سے کبھی نہ گزرا، علماء جو کچھ بیان کرتے رہے وہ کہاں گیا؟ خیر یہ الگ موضوع حنیف قریشی نے چھیڑا، میں اس پر بھی چیلنج کرتا ہوں کہ تو سارا اپنا مواد لے کر آ، تجھے پھر بھی ثابت کریں گے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے کیا، اور سادہ سا جواب تو خود بھی دے گیا جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرما دیا کہ یہ سب اقوال شاذہ ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اگر اس طرح اقوال ڈھونڈنے پر آئے گا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بہت سے اعتراضات کتب میں موجود ہیں، تو کیا ان کے بارے میں بھی فتویٰ لگائے گا، باتیں کرے گا؟ اصل اصول یہ ہے، چونکہ علماء اور عوام اہل سنت سن رہے ہیں، بات یہ ہوتی ہے کہ ایک قول آ جاتا ہے کسی کی ذاتی رائے سے، لیکن امت کے جمہور کی رائے کیا ہے اور امت کے جو مقتدا حضرات ہیں انہوں نے کیا اس میں اپنا حتمی نظریہ پیش کیا، اس کو لیا جاتا ہے اور قول شاذ کو رد کر دیا جاتا ہے۔ آج تم نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ تیرے اپنے بیان میں ہی اس کا رد موجود ہے، اصل تو بھاگ رہا تھا اس اشتہار کا جواب دینے سے، اور اس اشتہار میں جو باتیں کی گئی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شدید الزامات لگائے گئے، حاکم بدہن، انہیں ہر طرح کا فاسق بھی ثابت کیا گیا، منافق بھی کہا گیا، اور معاذ اللہ جہنمی تک کے قول کیے گئے۔ اور صرف یہ نہیں کہ وہ اشتہار تھا، یہ اشتہار کو بار بار میں ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ اس اشتہار سے ہی رفض شروع ہوا، پھر اس کا جواب لکھا مولانا محمد علی نقشبندی صاحب نے، دشمنان امیر معاویہ کے علمی محاسبہ اشتہار نقل کر کے 500 صفحات میں اس کا جواب لکھا، پھر اس کتاب کا رد قسطاس مستقیم میں محمود شاہ ہزاروی کی طرف سے دیا گیا، پھر اس کے رد میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے کتاب لکھی، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کے رد میں ایک اور کتاب لکھی گئی ان کی طرف سے، اور اس کے جواب میں سابقہ عرفان شاہ نے برطانیہ جانے کے لیے چھوٹا سا رسالہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھا تھا۔ یہ ساری تاریخ میں بڑی اختصار سے بیان کر رہا ہوں، یعنی سارا مسئلہ اس اشتہار سے شروع ہوا اور اہل سنت دفاع کرتے آئے اور یہ رافضی اس کو نافذ کرتے آئے۔ سابقہ عرفان شاہ بھی اہل سنت کا دفاع کرتا رہا۔ جس وقت مناظرہ مانچسٹر ہوا اس وقت بھی اس کے بیٹے نے اسی اشتہار کو ثابت کرتے ہوئے جو کلام کیا وہ بھی آج تک موجود ہے، یہ سن سکتا ہے حنیف قریشی۔ آپ بھی اس مسئلے کو ایک تحقیق سے اور 1985 تو 1992 تک آپ نے اس کے بڑا اپنے قبلہ والے صاحب کی تحقیق کی بنیاد کے اوپر میں کچھ میرے سوال ہیں وہ پیش کرتے ہیں جی کہ خلفائے راشدین تو جس شخص نے بغاوت کی تھی اور انہوں تو خروج کیتا اور انہوں دی اطاعت تو دست کشیدہ مظاہرہ کیتا وہ باغی اور باغی کے متعلق ساڑھے عقائد کی کتاب کتب موجود ہے کہ باغی واجب الاطاعت نہیں، واجب التعظیم نہیں، تا وقت ہے کہ وہ اپنی بغاوت تو توبہ نہ کرتے یا اس کا رجوع نسائے صدقیہ دے نال ثابت نہ ہو۔ لہٰذا جناب امیر معاویہ کا رجوع حضرت علی نال بغاوت کرن دا ثابت نہیں، اس تو نہ توبہ لی اور انہوں دی بغاوت تے حدیث متواتر مشہور مشارق الانوار کو
सही मुस्लिम तो और दीगर कुतुब अहादीस को साबित है कि हुजूर ने फरमाया वह अम्मार सतक़्तुल फ़िअतुल बाग़िया तदउहुम इलल जन्नह व यदउन कैदल्लाह। इस हदीस को पता चला कि जनाब अमीर मुआविया का गिरोह जहन्नमी है और बाग़ी है। तो ये मुहय्यिद्दीन महबूब अपने बाप का नजरिया ऑन द रिकॉर्ड बयान करके गया कि वो यही नजरिया रखते थे कि मादल्ला ये सारी जमात ही हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जहन्नमी है। मादल्ला सुम्मा मादल्ला हनीफ कुरैशी आज इस इश्तिहार के मुंदरजात को साबित करने के लिए हमें डरा रहा है कि मेरे पास किताबें मौजूद हैं और किताबों में ये बातें भी लिखी हुई है जो इश्तिहार में महमूद शाह आज़ावी ने शाया की। हनीफ कुरैशी तुझे मैं चैलेंज करता हूं कि सीधी तरह अपना मौका पेश कर, इधर उधर की बात करना, कभी उनकी शान बयान करना, कभी उनके खिलाफ बातें करना, जो खिलाफ करती हैं उनको भी अहले सुन्नत की सफों में लाना, जो जहन्नमी तक का कौल करते हैं उनके खुलफा का आलम बुलंद करना, यह मुनाफिकत नहीं तो क्या है? इस पर तुझे अपना जवाब पेश करना होगा। और आखिरी बात भी मैं तुम्हारे सामने कर देता हूं, तुम्हारी यही आदतें थी जिस पर साबिक़ इरफान शाह जब तुम्हें रद्द करता था तो कहता था कि तेरे पैदा होने से तो बेहतर था कोई पत्थर पैदा हो जाता। ये इरफान शाह का बयान है। आजकल के कुछ बदमाश मौलवी सहाबा किराम के बारे में ये लफ्ज बोलते हैं नो डिमांड, नो डिमांड। इंटरनेट पर मैंने देखा बदमाश मुल्ला हैं, सहाबा का नाम लेकर कहते हैं कि नो डिमांड, नो डिमांड। मैं कहता तुझे जम्मे कानू एवं बोझ ही पै गया दुनिया उत्ते जी, को बट्टा ही जम जाता थोड़े नालों किते कदी च लग जाता। सहाबा को की डिमांड तुम्हारे अंदर खत्म हो गई है। ये इसलिए करता था कि तू उस वक्त भी महमूद शाह हजारवी की फिक्र का दिफा करता था, आले सुन्नत की सफों में उसी फिक्र को फैलाता था। आज भी उसी इश्तिहार के मुंदरजात को साबित करने के लिए चंद कुतुब को उठाकर हमें धमकाते हो कि मैं किताबें दिखा सकता हूं, तू किताबें दिखा, फिर हम भी तुम्हें इमाम अहले सुन्नत का, मुजद्दिद फिसानी का, ताजदार गोरड़ा का, सबका मौक़िफ़ दिखाएंगे और तुम्हें शमशीरे आला हजरत बनकर फिर आला हजरत की बोली बोलनी होगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि तू कभी भी इस बात का जवाब देगा। ऐलान तो कर देता है कि डंके की चोट पर जवाब देंगे। इन्होंने वीडियो बयानात के जरिए से ये तासुर देने की कोशिश की है कि इनका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हम जवाब देंगे और डंके की चोट पे देंगे और दुनिया देखेगी। लेकिन तू जवाब नहीं देगा, इरफान शाह आज भी रोएगा, आज भी उसी मौके पर आ जाएगा कि तेरे पैदा होने से बेहतर था वो पैदा हो जाता। तो हनीफ कुरैशी अब मैदान में आने के लिए तैयार हो जा। मुनादरा की रट तुमने बहुत लगाई, आज मैं खुले लफ्जों तुम्हें अगली ऑप्शन भी दे देता हूं कि इमाम जलाली ज़ीदा शरफहू से ही तेरा मुनादरा करा देते हैं। जो मैंने दरमियान में कंडीशन रखी थी अपने सुन्नी होने को साबित करने के लिए तुम्हें मुझसे मुनादरा करना होगा। मुनादरे से तुम भाग गए, तुमने क्लिपों की राह को इख्तियार किया और क्लिपों में मेरी बातों का जवाब देने के लिए तुमने बार बार मेरे क्लिप भी चलाए। कितनी दफा तुमने मेरे बयानात को चलाया। अब तो ये बात सारा जमाना जान चुका कि तुम मेरे क्लिपों का जवाब देने के लिए मेरे बयानात को चलाते हो। लिहाजा मेरी जो कंडीशन थी कि मेरे साथ बैठकर मुनाजरा करो, तुम नहीं बैठना चाहते तो ठीक है, मैं दस्तबरदार होता हूं तुम्हारी ख्वाहिश पर। हाँ, अगर तुम कहोगे कि मेरे सामने आओ, फिर मैं झुका नहीं, मैं दबा नहीं, कोई छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर, फिर मैं मैदान में ही रहूंगा। हाँ, तुम्हारी जो ख्वाहिश है कि क्लिपों के साथ ही मेरा सामना होता रहे और क्लिपों की सूरत में मैं एक का जवाब देकर भाग जाऊं, फिर महीना तैयारी करके फिर दोबारा मैदान में आऊं, तो मैं अपने जो जवाबात तुम्हारे सुन्नी होने की ऑथेंटिकेशन के लिहाज से जो लेना चाहता हूं वो मैं ऐलान करता हूं कि तुम क्लिपों की सूरत में ही जवाब दे दो। महमूद शाह हजारवी के नजरिए और फिक्र पर तुम अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करो कि उसने सुन्नियत को फैलाया या रिफ्स को फैलाया।
آج اس کے خلفاء سنی ہیں یا رافضی ہیں، میں تمہیں یہ چھٹی دے دیتا ہوں۔ باقی بھی جو دیگر عدالت صحابہ، امہات المؤمنین، صحابی کی تعریف، صحابہ کا جنتی ہونا، تفصیل سے سارا موقف آ جائے گا، ان پر تم اپنا موقف پیش کرو، پھر پتا چلے کہ تمہارے اندر سنیت ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو کلپوں کی صورت میں مجھے ان باتوں کا جواب دو، مجھے انتظار رہے گا کہ تم میں اگر سنیت ہے تو تم ڈٹ کر اس گستاخ صحابہ جس نے یہ اشتہار شائع کر کے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک تحریک کا آغاز کیا، پھر کتنے لوگوں کو گمراہ کیا، پھر 99 میں اس کا بیٹا اسی موقف کو عرفان شاہ جو سابقہ تھا اس کے سامنے پیش کرتا رہا، آج حنیف قریشی اس پر اپنا موقف دے، پھر بات آگے بڑھے گی اور انشاءاللہ حق واضح ہو کر رہے گا۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ عید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، اللہ